بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قوت تشیع کا راز کیا ہے؟ اس راز کو آپ کو باقی رکھنا ہے۔ اگر ہم اس راز سے ہٹ جاتے ہیں ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو آذربائیجان کے شیعوں کا ہو رہا ہے۔ ہاں، اسرائیل کا سب سے بڑا اڈا بھی آذربائیجان ہے۔ ہاں، ایک تو ترکی میں ان کا سفارت خانہ اور سب سے مضبوط تعلقات ان کے کس کے ساتھ ہیں؟ آذربائیجان کے ساتھ۔ اگر یہ راز آپ کے پاس نہیں ہوگا، میں نے اس دن کی مجلس میں کہا تھا جب ایک شہید کے بچے نے آیت اللہ العظمیٰ خامنئی روحی لہ الفدا سے پوچھا کہ قبلہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ سوال کیا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ، 4 سال کا بچہ۔ اگر وہ دنیا دار ہوتے کہتے میرے لال ہمارے پاس میزائل بہت ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس سپاہ جیسی فوج ہے، ہم نے اتنے لشکر بنائے، ہمارا ایک پاؤں لبنان میں ہے، دوسرا پاؤں صنعاء میں ہے، یمن میں ہے، ہم نے خطے پہ بڑا کنٹرول کیا، یہ ہماری چالاکی تھی، یہ ہمارے عقل تھا، ہمارا علم تھا۔ جواب یہ نہیں دیا۔ کون سا جواب دیا؟ جو تشیع کے بقا کا راز تھا وہ جواب دیا۔ فرمایا میرے لال دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہم سے اس لیے ڈرتی ہیں کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے، جس قوم کے دل میں خوف پروردگار عالم ہو، ان قوموں کو فلاح ملتی ہے۔ کہ جو قوم امریکہ، اسرائیل دشمن سے ڈرے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے سے گروپس تھے جو امریکہ سے ڈرے نہیں، لیکن دیکھیے نا آج بھی باقی ہے نا، 20 سال گزر گئے، آج بھی لڑ لڑ کے کسی نہ کسی مقام تک پہنچے تو ہیں نا۔ تو فرمایا اصل جو ہے وہ ایمان پروردگار عالم ہے، قوت ارادی۔ سیدہ زینب کو جذبہ کون دے رہا تھا؟ جس کے بھائیوں کو مارا جائے، بیٹوں کو مارا جائے، بھتیجوں کو مارا جائے، چادر کو لوٹا جائے۔ ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ جو بی بی کبھی گھر سے نہ نکلی، شرابی کے دربار میں بلایا جاتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنا کانفیڈنس علی کی بیٹی میں کہاں سے آ رہا ہے؟ خوف خدا۔ ان کو یقین تھا دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن خدا تو میرے ساتھ ہے نا۔ سب سے بڑا سہارا پروردگار عالم کا سہارا ہے۔ حوثیوں کے لیڈر نے جب ان سے سوال کیا گیا اور اس نے للکار کے اپنی تقریر میں کہا اے سعودیوں، اے 40 ممالک جو مل کے ایک ملک پہ تم لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور وہ ملک جن کے بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، یمن غریب ترین ممالک میں، آپ فوٹو تو دیکھیے، لیکن حجاب سب سے زیادہ، غیرت سب سے زیادہ، حیا سب سے زیادہ۔ ہمارے استاد جب یمن گئے تھے کہہ رہے تھے اگر آپ شہر میں کوئی چیز چھوڑ کے جائیں 2 دن کے بعد واپس ہیں وہیں پڑی رہے گی۔ چوری نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، نگاہ حرام کا تصور نہیں ہے، کیونکہ وہاں جوانوں کی جلدی شادی کروائی جاتی ہے۔ کہ آپ کے ماحول کیوں ہے؟ کہ یہاں رسم ہے، جس باپ کی بیٹی بالغ ہو جائے اگر وہ بیٹی کی شادی نہیں کرواتا اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا۔ سختی تھی۔ گناہ کیوں بڑھتے ہیں؟ یہ باپ بیٹے کی شادی نہیں کرواتا، قابل ہو چکا ہے شادی نہیں کروا رہا، بیٹے فون کرتے مولانا باپ راضی نہیں ہو رہا، میں گناہ میں پڑ رہا ہوں۔ ایک موبائل ہے جس میں ہزاروں طریقے ہیں اس جوان کو گمراہ کرنے کے لیے، ہزاروں طریقے۔ انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں، ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، پورنوگرافی بنائی ہوئی ہے تاکہ اس جوان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ جو غریب ہے اس کا بہانہ یہ نوکری نہیں، اور جو امیر ہے اس کے تو اپنے ہی بہانے ہیں، دونوں بہانوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور بیٹا گمراہی میں جا رہا ہے، نگاہ حرام میں جا رہا ہے، جن آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت کرنی تھی وہ عجیب نگاہوں میں مبتلا ہو کر پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو باپ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لڑکا جا کے شادی کر لے۔ اطاعت تب تک واجب ہے جب آپ گناہ میں نہ پڑو، لیکن اگر آپ گناہ میں پڑتے ہو، آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور باپ ضد کر کے بیٹھا میں بیٹے کی شادی نہیں کرواؤں گا، تو اس کو اجازت شریعت ہے تم جا کے شادی کرو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا دین بچاؤ۔ تو یمن کے لیڈر نے ایک جملہ تقریر کی، کہا اے 40 ممالک ہم پر حملہ کرنے والے، تمہارے پاس ٹینک ہیں، اسلحہ ہے، امریکہ تیرے ساتھ ہے، ہاں یورپی ممالک تمہارے ساتھ ہیں، ساری دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینک تجھے سمجھانے والے تمہارے پاس ہیں، جیٹس تمہارے پاس ہیں، ملینز تمہارے پاس ہیں، پیسہ تمہارے پاس ہے، پیٹرول تمہارے پاس ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی تو ہار رہا ہے۔ دولت، مال، طاقت، پاور، دنیا، امریکہ، سونا سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو ہار رہا ہے۔ اس سے یقین ہوتا ہے تیرے پاس سب کچھ ہے پر خدا نہیں ہے، لیکن خدا ہمیں فتح دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ پر ایمان کیا ہے۔ خدا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ ہاں
ٹیمپریری ظلم ہوتا ہے، لیکن یقین ہو پروردگار عالم پر۔ آج جمع کرو کراچی کے روڈوں پر، اعلان کرو کہ معاویہ کے بیٹے کے نام پہ ہم جلوس نکالتے ہیں، کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ علی کے بیٹے کے نام پہ جلوس نکلنا ہے، کیا کچھ لوگ نہیں لٹا رہے، کیا کچھ لوگ نہیں دے رہے؟ یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ خدا نے آل رسول کی محبت کو انسان کی کامیابی اور فلاح کا سبب بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو